بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو مسلمانوں کی تعلیمات کا محور و مرکز بنایا ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ اسی سلسلے کو لے کے ہمارا یہ پروگرام جو سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے آپ کے سامنے ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں قرآن کریم کے ایک خاص حصے پہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا فہم حاصل کریں، اور دوسرا جو حصہ ہمارا ہوتا ہے وہ ہم اپنے عہد کے جو نمائندہ مسائل ہیں، سماجی ہیں، سیاسی ہیں، معاشرتی ہیں، مذہبی ہیں، ان کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ میری معاونت کریں گے جناب محمد احمد بلال صاحب۔ آغاز کرتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے سورہ یوسف پہ، اور سورہ یوسف پہ ہم بات کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا، اور وہ سارا جو پچھلا واقعہ تھا وہ ہم نے سمجھ لیا۔ اب قید کر دیا ہے، قید کے اندر کیا معاملات ہوئے، آگے کا کیا قصہ ہے، آپ پلیز اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے بات یہاں پہ چھوڑی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے حوالے سے شہر میں ایک پروپیگنڈا ہوا، مشہوری ہوئی، تو اس کے بعد فیصلہ کیا بڑوں نے یا حکمرانوں نے یا اس وقت جن کے پاس طاقت اور قوت تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ دب جائے۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، یہ قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم نے ان کے قید کو پھیر دیا اور ہم نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہو رہی ہے، اور اس دعا کی قبولیت کا جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیل خانے میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کی دعا قبول ہوئی، اللہ کی طرف سے دعا قبول ہوئی، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ یعنی کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور انسان کو ظاہری طور پر کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، یا یہ ہے کہ یہ تکلیف مجھے کیوں دی گئی، تو جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ہمیں اس بات کو سمجھایا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ تکلیف ہی در حقیقت انسان کے لیے خیر بن جاتی ہے، وہی انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اور اسی میں ہی انسان کے لیے مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب یہی بات ہمیں یہاں پر سمجھ آتی ہے۔ قرآن مجید اب اس کے بعد یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو آپ کے ساتھ دو نوجوان بھی تھے، فتیان، دو قیدی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اب یہ کتنا عرصہ ہے؟ اگر قرآن مجید کو ہم دیکھیں تو کم از کم یہ 9 سال کا عرصہ بن جاتا ہے، یعنی 3 سے لے کر 9 سال تک اس کے درمیان کا عرصہ ہے، یا 9 سال تک کا عرصہ، اتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں گزرتا ہے۔ اب یہ جو دو نوجوان ہیں، اب معلوم نہیں کہ یہ کب سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کریکٹر کو، کردار کو، اخلاق کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، کہ آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ محسنین میں سے ہیں۔ اب محسنین یعنی ایک اچھے انسان، ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ تو اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب بتائے۔ ایک نے بتایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ انی ارانی اعصر خمرہ، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ پرندے میرے سر سے، یعنی جو روٹیاں ہیں، چپاتیاں ہیں، وہ کھا رہے ہیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ، کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر سے جو پرندے ہیں، یعنی میرے سر پر چپاتیاں ہیں، خبز ہیں، روٹیاں ہیں، اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اب یہ خواب تھے ان دو افراد کے، ان دو نوجوانوں کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر نہیں بتائی، کیونکہ بحیثیت نبی اور رسول کے
آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ دعوت دیں، تبلیغ کریں اور اللہ کی توحید کی طرف اور اپنے رسالت اور نبوت کی طرف بلائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل حکمت اور نفسیات کے مطابق کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ابھی کھانا آنا ہے اور کھانا آنے اور تمہارے کھانے کے درمیان وقت ہے ہمارے پاس، تو کیوں نہ اس دیر میں کچھ آپ سے باتیں کر لوں، یعنی آپ کو اللہ کی باتیں اور وحی کی باتیں اور دین کی باتیں تمہیں کیوں نہ میں بتا دوں۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو تبلیغ فرمائی۔ اب تبلیغ کیا فرمائی؟ پہلی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی کہ میں نے ان لوگوں کی ملت کو، دین کو ترک کر دیا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت کو نہیں مانتے۔ پہلے اس بات کو بیان کر دیا، یعنی آپ نے ان سے نہیں کہا کہ بھئی تم لوگ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تم مشرک ہو، شرک کرتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ انداز اور یہ اسلوب نہیں اختیار کیا پہلے، بلکہ اپنے بارے میں یہ بتایا کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اللہ اور یوم آخرت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی نسبت نہیں۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اتباع دین ابراہیمی کی بات کرتے ہیں، واتبعت ملت ابراہیم و اسحاق و یعقوب، فرمایا کہ میں نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا جو دین ہے اس کی میں نے پیروی کی، اس ملت کی میں نے پیروی کی۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارے یہ لائق بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اب یہ تبلیغ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کی، اور پھر آپ نے یہ ان سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ایک خدا بہتر ہے یا کئی خدا، اور وہ ایک خدا کے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلی بات ان سے فرمائی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تم لوگ اور تمہارے جو آبا ہیں وہ صرف اسماء سمیتموہا، یعنی ان کی پیروی کرتے ہیں کہ جن کے فقط نام ہیں، ما تعبدون من دونہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر صرف ناموں کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی ناموں سے مراد یہ ہے کہ بس سرسری طور پر، کہ جیسے جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی معنویت نہیں ہے، کوئی مقصدیت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، بس خود ہی نام رکھ دیے کسی کے اور پھر اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ جیسے بت ہیں، ان کو رازق بنا دیا، ان کو مالک بنا دیا، ان کو خالق بنا دیا، اور ان کی طرف کئی نسبتیں کر دی اور پھر ان کی پوجا میں لگ گئے۔ تو فرمایا کہ تم اور تمہارے جو آبا ہیں وہ اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں صرف ناموں کی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، یعنی کوئی سلطان بھی نہیں تمہارے پاس کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ابھی کھانا نہیں آیا تھا، تو اس کھانے کے آنے کے دوران آپ نے تبلیغ فرمائی، انہیں اللہ کے دین کی جو سچائی اور حقیقت ہے اس کے بارے میں ان کو آگاہ کیا، اور یہ فرمایا کہ ذالک الدین القیم، کہ یہ سیدھا دین ہے، یہ مستحکم دین ہے، یہ پکا دین ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب آپ نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ آپ نے ایک تعبیر یہ بتائی، آپ نے فرمایا کہ جو پہلا ہے کہ جس نے دیکھا کہ انی رانی آصر خمرہ، کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، فرمایا کہ وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ پہلے کے خواب کی تعبیر یہ بتا دی، اور دوسرے کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ یہ جو دوسرا ہے اس کے سر کو پرندے کھائیں گے، یعنی اس کو پہلے کروسیفائی کیا جائے گا، فیسلب، یعنی صلیب چڑھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کے سر کو یعنی اس کے دماغ کو پرندے کھا جائیں گے۔ یہ اس دوسرے خواب کی تعبیر آپ نے بتائی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو دو افراد تھے یہ در حقیقت ایک الزام کے سلسلے میں قید کیے گئے تھے۔ جو شراب پلانے والا ساقی تھا وہ، اور دوسرا نان بائے تھا، یعنی جس کے سر سے پرندے اس کو کھائیں گے، تو وہ جو شخص تھا وہ نان بائے تھا۔ اب ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ ایک الزام جو بیان کیا جاتا ہے پہلی کتابوں میں وہ یہ کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، پہلی کوشش، یعنی پہلی بات یہ بیان کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے جو بادشاہ کے مہمان آئے تھے ان مہمانوں کے لیے جو کھانا تیار کیا اس میں کچھ نمک مرچ وغیرہ زیادہ ہو گئی، کہ جس کی پاداش میں اور بادشاہ نے ناراض ہو کر ان کو جیل میں ڈال دیا۔ اب یہ دونوں واقعات پہلی کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں بہرحال، لیکن یہاں جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ پہلا جو انسا تھا
وہ بادشاہ کو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر چپاتیاں خبز ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ مانا صاحب، بہت اچھی گفتگو آپ کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مانا صاحب پلیز آپ گفتگو کا آغاز کیجیے۔ جی، میں یہ بتا رہا تھا کہ اپنا جو دو افراد تھے کہ جن کی خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، اب اس کے بعد قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یعنی ایسے ہی فیصلہ ہوا ان کے معاملے میں کہ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا۔ یعنی یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پیغمبر کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہی در حقیقت اللہ کا امر ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر کہے اور جو فیصلہ دے اور اس کے برعکس کوئی نتیجہ نکلے۔ ایسا ہی ہوا کہ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کس سے؟ جسے آپ نے یہ تعبیر بتائی تھی کہ وہ شراب پلائے گا بادشاہ کو۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے رب کے پاس جب تم جاؤ گے تو وہاں پر میرا ذکر کرنا۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان سچا ہو اور حق پر ہو اور بے گناہ ہو تو پھر اگر وہ کسی کو اپنے حق کے لیے کہے تو یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہو جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اسے کہا، فانساہ الشیطان، لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ یعنی یہ جو ایک ایسا کام کہ جو برا تھا، غلط کام تھا، جبکہ اس کو یاد رکھنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا، اس کام کے نسبت شیطان کی طرف کی گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن پاک کہتا ہے کہ فلبث فی السجن بضع سنین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر اس قید خانے میں تقریباً 9 سال تک پھر آپ وہاں پر رہے۔ یہ واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام 9 سال قید خانے میں رہے، پھر وہی جو ساقی ہے جس کے خواب کی تعبیر آپ نے بتائی، پھر اس کے سامنے دربار میں بادشاہ ذکر کرتا ہے اپنے خواب کی، اور پھر اس کو یاد آتا ہے کہ ہاں ایک شخص جیل خانے میں ہے، قید خانے میں ہے، کہ جو خواب کی صحیح تعبیر بتاتا ہے، تو اس نے پھر بادشاہ سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ بہت شکریہ جی، یہاں تک ہم اس کو رکھیں گے، اور اب آگے کچھ سوالات ہیں جیسے ہمارا طریقہ کار ہے، سوالات لیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو اس سے متعلق بھی ہے اور پچھلے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں اس سے متعلق بھی ایک سوال ہے۔ ہم نے دیکھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 9 سال تقریباً وہ قید میں رہے، اسی طریقے سے ہم نے پچھلے 1-2 پروگرامز کے اندر بھی بات کی۔ آپ نے ایک پروگرام کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں آپ نے بتائی تھی، اور پھر اسی طریقے سے آپ نے ذکر کیا تھا کہ بھائیوں نے باقاعدہ ان کو بیچا، ایسے ہی نا آپ نے اس میں ذکر کیا تھا۔ اچھا، یہ چیزیں ہیں جو قرآن میں ہمیں صریح طور پہ نہیں ملتی، قرآن کریم کی آیات کو پڑھیں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ اس میں ہمیں ملتی ہیں، جیسے آپ نے بیان کیا اور لوگ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو سوال میرا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ سورہ یوسف سے متعلق یا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے متعلق بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ کیا اتھینٹک ہے، کیا اتھینٹک نہیں ہے، کیا ہمیں قرآن تک نہیں رہنا چاہیے، کون سی چیزیں؟ پھر اسی طریقے سے تو وہ ہم چھوٹے تھے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانے کے لیے باقاعدہ طور پہ اہتمام ہوتا تھا، تو پھر تو بات بڑھتی جائے گی اگر ہم تھوڑی چیزیں اس میں ایڈ کرتے جائیں گے۔ دیکھیے، بات اصل یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی بات ایسی ہے کہ جو قرآن کے خلاف ہے۔ اچھا، یعنی مثال کے طور پر اگر تلمود میں پہلی کتابوں میں اگر زلیخا نام آتا ہے تو اگر زلیخا آپ ایک عنوان کے طور پر، نام کے طور پر بولتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جاتی ہے بات کہنے میں، تو پھر کہنے میں کیا حرج ہے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام ہے، اگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنہوں نے ملاقات کی تھی وہ خضر تھے، وہاں پر تو خضر نام نہیں آتا، لیکن یہ کہ اگر ہم اس کو بالفرض خضر ہی نام دے لیتے ہیں تو بات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، بات کو پہنچانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو وہ مقامات قرآن کے کہ جہاں پر اگر دیکھیے قرآن کا جو مزاج ہے نا، اسلوب ہے، انداز ہے، قرآن مجید غیر ضروری باتوں کو
ڈسکس نہیں کرتا، یعنی قرآن گزر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن اگر یہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا أَشُدَّهُ حُكْمًا وَعِلْمًا کہ ہم نے جوانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا، صحیح ہے۔ اب وہ جو جوانی ہے اس کے بارے میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کی عمر 23 سال تھی، 33 سال تھی، 40 سال تھی، 45 سال تھی، یعنی یہ ایک اضافی بات ہو جاتی ہے۔ تو ہاں اگر آپ اس حوالے سے کوئی آپ کو ثبوت، کوئی دلیل آپ کو کسی اور کتاب سے مل جاتی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تورات ہے، تلمود ہے، انجیل ہے، تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں جہاں پہ قرآن کی حفاظت پر اور قرآن کے حکم پر اگر کہیں پر کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہے اور بالکل اس کے برعکس کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے باز رہیں گے، اس کو اختیار ہم نہیں کریں گے۔ نہیں ہمارے صاحب دیکھیں، آپ نے کہا کہ جو قرآن کی مخالفت میں نہیں ہے اس کو لے لیں، تو سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ ہماری جو ایک مسلم تاریخ ہے، مسلم حکمرانوں کی جو تاریخ ہے، اس میں ایسے ایسے واقعات کے اندر ایسی ایسی باتیں شامل کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کس کس واقعے کو آپ دیکھیں گے، ٹھیک، آپ کربلا کے واقعے کو دیکھ لیں، آپ جنگوں کے واقعات کو دیکھ لیں، آپ جو دایان اسرائیلی روایات ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، تو یہ تو سلسلہ بہت دور تک جائے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں سب کچھ موجود ہوتا ہے اور رطب و یابس، خیر و شر، ہر چیز دنیا میں موجود ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور کی دولت بھی دی ہے، اور علماء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، بالکل، کہ جو ہر بات کی تنقیح کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ سچا ہے یا یہ واقعہ سچا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ اس چیز کا تو سد باب نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس پر کام ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کی تخریج کریں، اس کی تنقیح کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اس کی قبولیت اور رد کا آپ اس کا فیصلہ کریں، یعنی اتھینٹک سورسز کی طرف رجوع کریں۔ بالکل یہی بات ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ قرآن پاک نے وشرعوا، جیسے میں نے بیان کیا، شرعوہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اب شرعو سے مراد کہ جو شرعو لفظ ہے اس کا مطلب خریدنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب بیچنا بھی ہوتا ہے۔ خریدنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے بیچا ہو، قافلے والوں نے خرید لیا ہو کم قیمت پر ہی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قافلے والوں نے بیچا ہو، کیونکہ آگے جا کر پھر عزیز مصر کا ذکر ہوگا۔ تو شرعوہ کا جو لفظ ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع غائب کا، تو یہ اشارہ اس سے بھائیوں کی طرف بھی جا سکتا ہے، اس سے اشارہ قافلے والوں کی طرف بھی جا سکتا ہے، تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں پر گنجائش ہے تو وہاں پر اس حساب سے ترجمہ، کسی نے اس طرف قبول کر لیا، اطمینان اس طرف تھا، کسی کا اطمینان اس طرف تھا، اس نے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو ذمہ داری ہوتی ہے نا مورخین کی، وہ یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر طبری ہے، ابن اسیر ہے، یا دیگر کتابیں ہیں، انہوں نے سب کچھ جمع کر دیا نا، اب اس کی تنقیح کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو قبول کرنا، اس کو چھوڑنا، یہ پھر اپنے وقت کے علماء کی اور اپنے وقت کے طلباء کی پھر ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے جو بات کی ہے، کتابوں کے نام لیے ہیں، آپ نے کہا اس میں جمع کر دی گئی ہیں ساری چیزیں، ہمارے ہاں تو اس کو بالکل ٹوٹلی اتھینٹک سورس سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی تخریج ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، بس اس میں لکھا ہے تو اتھینٹک ہے۔ دیکھیے وہ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا نا، مثال کے طور پر میں طبری کا حوالہ دیتا ہوں، آپ ان کا مقدمہ پڑھ کر دیکھ لیجئے امام طبری کا، انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ بھئی میں نے سب کو جمع کر دیا اس میں، باقی آپ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں آپ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انداز جو ہے یہ ایماندارانہ طریقہ ہے اور متوازن انداز ہے کہ آپ اس طریقے سے باتوں کو سمجھیں اور آگے بڑھیں۔ آپ پھر آپ کا وہ جو آپ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، کہاں کس لیول پہ جا کے آپ نے کیا سمجھنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے۔ ناظرین یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ناظرین ہم سوالات پوچھ رہے تھے جناب محمد امانت رسول صاحب سے۔ اچھا سر، اگلا سوال، امر اللہ تعبدوا الا، اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی وہ شرک سے منع کرنا، خدا کی عبادت، یہ چیزیں ساری، ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک نوجوان کے ذہن میں جو آج چیزوں کو پڑھتا ہے، کتابوں کو کھنگولتا ہے، اسی طریقے کھنگالتا ہے، اسی طریقے سے باقی معاملات، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے خدا کو کیا ضرورت ہے ان عبادات کی؟ مطلب وہ بار بار یہ توجہ دلا رہا ہے کہ صرف میری عبادت کرو، میں ہی واحد ہوں، میں ہی یکتا ہوں، میری طرف ہی رجوع کرو،
مطلب یہ کیا ایک خوف، مطلب ہم جب انسان آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک انسان اس لیے بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بات مانو، اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں یار میں پیچھے نہ رہ جاؤں، کہیں میری بات کی اہمیت کم نہ ہو جائے. تو یہ سوال پوچھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ یہ خدا کو بھی کس طرح کا معاذ اللہ کا مسئلہ ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پہ سب سے بڑا حق وہ خدا کا حق ہے. بالکل صحیح، بالکل. اس لیے کہ انسان کی زندگی، اس کا وجود اللہ تعالیٰ کے مرہون منت ہے، خدا کی دین ہے. تو بالکل سب سے بڑا جو محسن ہے انسان کا وہ خدا کی ذات ہے. صحیح ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ جو احسان کرنے والا ہے نا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی فیور میں نہیں ہوتا، یعنی احسان اس نے کر دیا، اب اس کے بعد اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے سب کچھ کرتے جائیں، بے شک وہ آپ کے حق میں ہے یا آپ کے خلاف ہے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میری ہی عبادت کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے، تو تیری ہی عبادت کرنے میں جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک ریاست ہے، ایک اسٹیٹ ہے، اس میں ایک قانون ہوتا ہے، ایک طرز زندگی ہے، وہاں پر ایک شخص ہے، یعنی ایک ریاست ہے، سوورینٹی اس کے پاس ہے، اقتدار اس کے پاس ہے. اسی طرح اس کائنات کا جو اقتدار ہے، جو مقتدر ہے، وہ خدا کی ذات ہے. تو جو اس کی ریاست میں، اس کے ملک میں اور جو اس کے اختیار میں رہے گا تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطوں کو اختیار کرے. اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا خالق ہے، جو بنانے والا ہوتا ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیز سے واقف ہوتا ہے کہ اس کا مفاد کس میں ہے، اس کا نقصان کس میں ہے، یا کس طریقے سے روحانی طور پر، جسمانی طور پر ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، اس کی بھلائی کس میں ہے، اس کا مستقبل کس میں ہے، اس کی دنیا اور آخرت کی جو بھلائی اور کامیابی ہے وہ کس میں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے نیاز ذات ہے. قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ وہ مستغنی ہے، وہ غنی ہے، اس کو ہمارے سجدوں کی، ہمارے رکوع کی، ہماری عبادت کی، فرما برداری کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کائنات کے نظام میں جو ربط ہے اور ضبط ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے، اور فساد فی الارض سے اس زمین کو اور اس کائنات کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی کے قانون کو اور اس کے حکم کو تسلیم کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال، ما تعبدون من دونہ الا اسماء، اب یہ کون سے اسماء ہیں؟ یعنی کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ صرف بتوں کی بات ہو رہی ہے، یا اس سے پہلے جتنے بھی ہم اس کو ادیان کہہ لیں، یا جتنے بھی چیزوں کی لوگ عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے، مظاہر قدرت بھی ہو سکتے ہیں، اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، انسان کی اپنی بنائی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جیسے بت ہیں، باقی چیزیں ہیں. تو کون سی چیز اس پہ مراد ہے؟ صرف بتوں کی وہ ہو رہی ہے، اس پہ لائن لگائی جا رہی ہے، یا سر چیزوں پہ؟ یعنی یہ ایسے ہی ہے نا، آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے ادارے میں کوئی شخص ہو اور ہم اس کو بہت بڑا عہدہ دے دیں اور اختیار اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو اس بیچارے کی کیا ویلیو ہوگی. یہ ایسی ہے کہ مٹی ہے، آپ اس کا نام سونا رکھ دیں کہ یہ سونا ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ ایک بت ہے، کوئی بھی ہے، کوئی ہیرو ہے، ہیروشپ بھی عبادت کا ہی معاملہ ہو جاتا ہے. تو جیسے لوگ بڑے فوت ہو گئے، چلے گئے دنیا سے، ان کے نام پر بت تخلیق کر لیے گئے، بنا لیے گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بت ہے، بے جان سا ہے، آپ نے اس کو کہا کہ یہ میرا رازق ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ فلاں کام میں، جنگ میں کام آتا ہے. اب یہ نام دے دیا آپ نے. اب وہ تو صرف نام ہی ہے نا، ان کی اپنی حالت تو قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ اتنی بھی نہیں ہے کہ مکھی اگر ان کے ناک پر بیٹھ جائے تو اس مکھی کو بھی نہیں اٹھا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، قرآن کہتا ہے یہ طالب اور مطلوب کتنے کمزور ہیں. تو معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ایک چیز ہے، ایک شخص ہے، اس کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے، لیکن نام آپ نے اس کو بڑے بڑے دے رکھے ہیں. تو ہمارے ہاں جو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، آپ دیکھیے کہ ایک شخص کے پاس بہت بڑا عہدہ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ بس نام ہی کا، اس کے پاس عہدہ، اختیار تو کہیں اور سے ہے. بالکل. یہ جو صورتحال بنتی ہے نا، اصل میں یہ وہ بات ہے کہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ بھئی یہ بت ہیں، بے جان سے ہیں، بے سود سے ہیں، ان کے اندر جان ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، یہ تمہارا کیا کریں گے؟ اللہ کی ذات تو حی ہے، قیوم ہے، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم ہے، نہ اسے اونگ آتی نہ اسے نیند آتی، اس کے پاس اتنا اختیار ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب جو دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے بتوں کا، وہ یہ ہو جاتا ہے کہ نام بڑے بڑے دیے ہوئے ہیں اور حالت ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا دے سکیں گے. تو قرآن پاک میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جسے قرآن پاک نے بیان کیا. تو در حقیقت یہ اشارہ ہے کہ تم اور تمہارے بڑوں نے
ان کو نام تو بڑے دیے ہوئے ہیں لیکن اختیار نام کے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم کچھ ایسے سوالات ہمارے صاحب کے سامنے رکھتے ہیں جن کے جوابات جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد احمد بلال صاحب۔ بلال صاحب، آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے، ہمارے صاحب کے سامنے رکھیے گا ایک ایک کر کے تاکہ ان کے جوابات جان سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کے پروگرام میں کچھ خواب کے حوالے سے بھی بات ہوئی، میرا سوال بھی اسی کے متعلق ہے۔ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ بتائیے گا خواب آتے کیوں ہیں، اور کیا خوابوں کا ہماری عملی زندگی سے بھی کوئی لنک ہوتا ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ خواب بچپن میں بھی بہت زیادہ آتا تھا، اور ابھی بھی کئی لوگ بتاتے ہیں جیسے بہت اونچائی سے نیچے گرنا، پھر کئی لوگ خواب میں خود کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو ان خوابوں کا کیا کوئی عملی زندگی سے بھی تعلق ہوتا ہے؟ اچھا، پہلی بات جو آپ نے خواب کے حوالے سے کی نا، اسلامی حوالے سے، قرآن مجید میں مختلف خوابوں کا ذکر ہے۔ ابھی ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کچھ دن پہلے ہم نے پڑھا، بالکل۔ اب اس کے بعد بادشاہ کا خواب آئے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر بھی قرآن مجید میں بیان ہے۔ اب جو بادشاہ کا خواب تھا نا، وہ ہم کل اس پر بات کرنی ہم نے، وہ ادغاث و احلام یعنی پراگندہ خواب۔ اب یہ جو پراگندہ خواب ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، کبھی بلندی پر چڑھ گئے، کبھی لگا کہ نیچے آ گرے ہیں، اور کبھی بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ خواب یہ منتشر خواب ہوتے ہیں۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ رویا استعمال فرمایا، ایک حلم کا لفظ استعمال کیا۔ حلم ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ من الشیطان ہے، یہ شیطان کی طرف سے۔ رویا جو ہے فرمایا وہ من الرحمن، وہ رحمان کی طرف سے ہے۔ تو قرآن مجید میں جو انبیاء علیہ السلام کا خواب ہے یہ اصل میں وہ رویا ہے، یعنی وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دن روشن ہو تو سورج کا یقین ہوتا ہے، اس طرح روز روشن کی طرح یہ خواب ہوتے ہیں، یعنی بالکل ایسے ہی کہ جیسے خواب میں دکھایا گیا ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ اسے رویا صادقہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سچے خواب ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک علم ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے آج جو جدید نفسیات ہے وہ اس پر روشنی ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی دنیا ہے کہ آپ خوابوں کے ذریعے سے اپنے مستقبل کا تعین کر سکتے ہیں کہ آپ سے کوئی حادثہ نہیں ہونے والا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی آپ کی پروموشن ہونے والی ہے، آپ کو فلاں کامیابی ملنے والی، یا کوئی فلاں ناکامی، کوئی امتحان، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف۔ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کے ذریعے سے آج کی جدید نفسیات کہتی ہے کہ آپ متعین کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہی باتیں یعنی اگر آپ ماضی میں چلے جائیں، اپنا محمد ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر الرؤیا میں مشہور ہیں، وہ ان کی کتابیں بھی اس پر موجود ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا کر خوابوں کی تعبیر بھی پوچھا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ باقاعدہ طور پر ایک علم ہے، لوگ پھر اس میں مہارت بھی حاصل کرتے ہیں، اور مہارت کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا ذوق بھی ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، وہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر پھر اس کا علم بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی، یعنی خواب کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی خواب ہوتے نہیں ہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے، یا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی ہمارے سامنے، اللہ کے نیک بندوں کے خواب بھی ہمارے سامنے۔ تیسری بات جو آپ نے کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں بتا دیا کہ کئی دفعہ خواب ایسے ہوتا ہے کہ جیسے انسان کا سٹومک ڈسٹرب ہوتا ہے، تبخیر ہوتی ہے، اور اکثر طور پر جو بچوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں وہ کئی دفعہ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں، یعنی دودھ پیتے ہیں یا کچھ ایسی چیز کھا لیتے ہیں جس سے ان کا سٹومک ڈسٹرب ہوتا ہے، تو وہ رات کو پریشان ہوتے ہیں، خواب اس طرح کے ڈراؤنے قسم کے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، وہاں پر ٹیچر سختی کرتی ہے یا ٹیچر مارتا ہے، استاد ہے، اب وہ جو ایک خوف ہوتا ہے استاد کا وہ سارا دن اس پر حاوی رہتا ہے۔ جب وہ خواب میں جاتا ہے، سوتا ہے، خواب میں اس کو وہی ڈر اس کے سامنے آ جاتا ہے، یہ صورتحال بھی ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک بشارت کے طور پر ہوتا ہے، یعنی انسان کچھ سوچتا ہے، اپنے لیے اچھا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ جیسے ہم جس کو استخارہ بھی ہم کہتے ہیں، بالکل استخارہ کا مطلب ہی خیر لینا ہوتا ہے، یعنی انسان سوتا ہے، اللہ سے دعا کر کے سوتا ہے، یا اللہ مجھے اس معاملے میں جس میں کنفیوزڈ ہوں، میرے سامنے 2 نہیں 3 4 راستے ہیں، ان میں تو میری رہنمائی فرما دے۔ بالکل صحیح۔ تو اللہ کی طرف سے ممکن ہے کہ پھر اس کے لیے رہنمائی کا بھی انتظام ہو جائے۔ تو لہٰذا
ہم خوابوں کے بارے میں انکار نہیں کر سکتے، لیکن جو اس کا ماہر ہو اس سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں، اس سے جا کر ہمیں اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل۔ سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ بندہ جو رات کو سوچ کے سوئے وہی کچھ خواب میں آ جاتا ہے، لیکن میں جو لیکن انسان جو ہے نا وہ اللہ نے اس کو روح بھی دی ہے اور اس کو اللہ نے دماغ بھی دیا ہے۔ اگر ایک چیز سوتی ہے دوسری چیز جاگتی بھی ہے انسان۔ مجھے لگتا ہے شعیب صاحب ناظرین بریک میں کی آپ طرف لوگوں کو جانا چاہ رہے ہیں۔ انٹرپٹ کر رہا ہوں، ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سوالات کا سلسلہ جاری تھا۔ اچھا بلال صاحب، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میرے پاس ایک سے ریلیٹڈ سوال ہے خواب سے متعلق۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے خواب نبوت کے اجزاء میں سے ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ خواب خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بھی بات کی کہ کچھ خواب شیطان کی اس سے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ کچھ خوابوں کی تعبیر صحیح ہے، کچھ خوابوں کی تعبیر نہیں صحیح۔ پھر یہ ہے کہ کچھ خواب جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ نہ سوچو، ٹھیک ہے، کچھ خوابوں کی تعبیر ہم لے بھی لیتے ہیں، اور پھر کچھ ہم باعث بھی ہو جاتے ہیں کہ جو خواب ہمارے فائدے کے ہوتے ہیں ان کی تعبیر لے لیتے ہیں، اور جو فائدے کے نہیں ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ اور پھر ابھی آپ نے بات کی کہ بچوں کو بھی اس طریقے سے بچے ڈر جاتے ہیں، اکثر دیکھا ہم نے، سو رہے ہیں ڈر گئے، تو وہ ہوتا ہے جن کو وہ خواب آ رہا ہوگا ڈر گئے۔ سوال بنیادی طور پر میرا یہ ہے کہ اگر یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں اور یہ خدا کی طرف سے ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ خواب برے ہیں، ان کو سوچو ان کو نہ سوچو، بچوں کے لیے شیطان کا کیا کام؟ مطلب ایک 4 ماہ کا 5 ماہ کا بچہ ہے، اس کو شیطان آ کے ڈرا رہا ہے اس کے اندر، یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ اچھا، پہلے میں آپ کو نا یہاں پر ایک خواب سنا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بھائی میری چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، غالباً ایسا کوئی خواب اس نے دیکھا۔ تو آپ نے اسے کہا کہ بھئی جلدی دوڑو بھاگو، تمہارے گھر میں آگ لگنے والی ہے۔ اچھا، تو وہ بھاگ کر گیا گھر میں، کہا کہ بھئی اپنا تھوڑا بہت سامان نکال لو گھر سے باہر، تمہارے گھر کو آگ لگنے والی۔ اس نے جلدی جلدی سامان نکالا تو آگ لگ گئی، گھر گر گیا۔ یہ ایک خواب یہ تھا، یہ آپ نے تعبیر بتا دی۔ اچھا، پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی یہی خواب بتایا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ لگ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم گھر کو کھودو اور تمہارے وہاں سے خزانہ نکلے گا، سونا نکلے گا۔ تو سونا نکل آیا۔ یعنی خواب ایک ہی طرح کے ہیں، ایک ہی خواب کی دو الگ تعبیریں۔ اب کہاں پر یہ تعبیر مختلف ہوئی؟ وہ یہ ہوئی کہ جسے آپ نے یہ فرمایا کہ دوڑو آگ لگ جائے گی تمہارے گھر کو، در حقیقت وہ موسم گرمی کا تھا۔ جی، اب اس میں واضح بات ہے کہ گرمی کے موسم میں آگ کو انسان پسند نہیں کرتا، انسان کو اچھی نہیں لگتی آگ۔ اور جو دوسرا پوچھنے آیا تھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ لگ گئی، اسے فرمایا سونا ہے۔ اس نے یہ خواب دیکھا تھا سردیوں میں، اور سردیوں میں جو آگ ہوتی ہے یہ انسان اس کو پسند کرتا ہے، سیکتا ہے، اور اس کو اس سے حرارت ملتی ہے، گرم ہوتا ہے انسان اس سے۔ اور گرمیوں میں آگ سے انسان بھاگتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ خواب ایک جیسے لیکن ان کی تعبیریں ابن سیرین نے مختلف بتائی ہیں۔ تو اس لیے باقاعدہ طور پر یہ ایک علم بن جاتا ہے۔ دوسری بات جو ہے، آپ دیکھیے کہ انگلش میں جو ہم بولتے ہیں نا ویٹ ڈریم، احتلام، تو یہ جو ویٹ ڈریم ہے یہ بھی تو خواب ہی کی ایک قسم بن جاتی ہے نا۔ تو اب اس کو بھی بیان کیا گیا، جو شریعت نے بھی بیان کیا، فقہ میں بھی پھر اس پر مسائل بھی ہمارے علماء فقہاء نے بیان کیے۔ تو گویا کہ ان چیزوں کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اور جو آپ نے آخری بات کی کہ یہ جو نبوت میں سے کہتے ہیں کہ نبوت کے اجزاء کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے ایک خصوصیت ہے، خصائص ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے انبیاء علیہ السلام کے لیے ایک خواب خوشخبری ہوتے ہیں اور صادق رویا صادقہ ہوتے ہیں، اسی طرح اگر کسی غیر نبی کو، کسی شخص کو، مومن کو اگر کوئی خواب آتا ہے اور وہ اس کے لیے ایک بشارت بن جاتا ہے، اسی طرح جیسے انبیاء علیہ السلام کے لیے خواب بشارت ہوتے ہیں، تو ایک خصوصیت یا خاصیت آپ یہ لفظ بول لیں۔ لیکن جو یہ اجزاء کا معاملہ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کا جو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ صحیح، بلال صاحب پلیز۔
جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی اصطلاحات کے لیے جو مخفف استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ السلام علیکم کے لیے AOA کا میسیج آ جانا، انشاءاللہ کے لیے، تو ان ٹرمینالوجیز کے لیے کیا یہ مخفف استعمال کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں یہ چیزیں جو رائج ہوئی اس کی وجہ کیا ہے. پہلے تو اس بات پر آپ غور کریں نا. وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی بہت فاسٹ ہو گئی. یعنی میں یہ سن رہا تھا اور آپ بھی میرے ساتھ ہی سن رہے تھے کہ پہلے انسان کا جو فوکس کرنا تھا وہ زیادہ تھا. بالکل. یعنی ہمارے بڑوں کا جو فوکس کرنا تھا وہ 16 منٹ تک غالباً ایک وقت میں کنسنٹریشن ہم دیتے تھے. 16 منٹ ہاں ایک چیز پر. یعنی مثال کے طور پر لیکچر ہے یا کوئی ڈرامہ ہے، کوئی آپ کوئی سن رہے ہیں، کوئی واز سن رہے ہیں، 16 منٹ تک. اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ایک منٹ بھی نہیں رہی غالباً. ایسے ہاں کنسنٹریشن ایک منٹ بھی نہیں رہی. اب یہ صورتحال ہم لوگوں کی ہو گئی ہے. تو وہاں پر آپ جب یہ رائج صورت جو پہلے تھی تو لوگ پہلے پورا میسج کر دیا کرتے تھے، پورا لکھ دیا کرتے تھے. اب اگر آپ اس طرح مخفف کر کے بھی بھیج دیتے تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. یعنی پڑھنے والا آپ کے اس میسج کو اسی طریقے سے ہی پڑھ رہا ہے. جیسے السلام علیکم اگر آپ AOA لکھتے ہیں تو واضح بات ہے کہ دوسرا اس کو السلام علیکم ہی پڑھ رہا ہے. اور یہ جو زبان ہے یہ کئی زمانوں سے رائج بھی ہے. جیسے ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ایک شارٹ ہینڈ جیسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی یہ چیز رائج ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر اپنے زمانے اور وقت کے لحاظ سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی ایسی شرعی ممانعت تو نہیں ہے. جی سر، بہت شکریہ. شعیب صاحب مجھے بتائیں اگر ٹائم ہے. جی وقت ہے، پلیز آپ. جی سر، میرا سوال یہ ہے، بہت میں چاہتا ہوں آپ اس کو ڈیٹیل آنسر کیجئے گا. عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی؟ آج کل یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، جابز پہ جانا ہوتا ہے، ان سارے معاملات میں عورت تنقید کا نشانہ بنتی ہے بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی، کہ وہ اکیلی کہیں جائے باہر. تو اس بارے میں آپ وضاحت سے بتائیے. انٹرنیشنل اسکالرشپس بھی اس میں ایڈ کر لیجئے کہ وہ اس کے لیے تو یہ محرم والا معاملہ نہیں رہتا. پھر یونیورسٹیز میں باقاعدہ بھیجا جاتا ہے گروپس کی صورت میں. دیکھیے، اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، خاص طور پر حج کے حوالے سے یا عمرے کے حوالے سے فقہائے کرام نے بھی اس کو بیان کیا ہے، تو وہاں پر اصل جو مقصود ہے وہ عورت کی عزت ہے، اس کی جان ہے، اس کا مال اور اس کی آبرو ہے. عورت کے چونکہ لوگ صحراؤں میں سفر کرتے تھے، جنگلوں میں سفر کرتے تھے، اور لوگوں کا سفر گھوڑوں پر ہوتا تھا، اونٹوں پر ہوتا تھا، اور پھر راستے میں ڈکیتیاں ہوتی تھیں اور راہزن ہوتے تھے. تو یہ مسائل، پھر یہ کہ اس طرح کی سڑکیں، روڈ بھی نہیں ہوتے تھے، تو جو لوگوں کا سفر ہوتا تھا وہ بڑا مشکل ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ فرمایا. اب آپ خود دیکھیے کہ فقہاء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر عورت ایک گروپ میں جاتی ہے تو وہ حج پر بھی جا سکتی ہے، عمرے پر بھی جا سکتی ہے، اس میں دیگر عورتیں بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں. اب ایسی عورت کہ جس کا محرم نہیں ہے وہ اس گروپ میں شامل ہو کر بھی چلی جائے. بالکل صحیح. یعنی ایک صورت، استثنائی صورت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے، آپ دیکھیے کہ دنیا میں عورتیں سفر کرتی ہیں، یورپ جائیں، امریکہ جائیں، عرب دنیا میں جائیں، اکیلے سفر کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر تو کوئی محرم کی بات نہیں کرتا نا. تو لہٰذا اصل جو پیش نظر بات ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ عورت کی عزت، عورت کی آبرو، اس کا جان، اس کا مال، یہ جہاں پر محفوظ ہے وہاں پر اگر عورت اکیلے بھی سفر کرتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. نہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اگر لڑکی اکیلی باہر جاتی ہے تو کوئی بھی، لائک یونیورسٹیز میں آپ دیکھ لیں یا کالجز میں دیکھ لیں، اگر ایک میرٹ بھی ہے لیکن وہ اکیلی باہر ہے، اس سے 100 لوگ پوچھ سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس کی اپنی مینٹیلٹی ایسی ہو کہ وہ اس کو نیگیٹو تصور کرے. یہ بھی تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ اگلا بندہ نیگیٹو وے میں بات کر رہا ہے یا پازیٹیو وے میں. تو اس کو کیسے دیکھیے، ایسے معاملات جو ہوتے ہیں نا، ان معاملات میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو خاتون ہے، جو بچی ہے، جو باہر نکلتی ہے، وہ خاص اہتمام کے ساتھ، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں ٹرانسپورٹ ہے، اس میں سفر کر لیتے ہیں، کوئی بھائی چھوڑ دیتا ہے، بہن ساتھ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے. اکیلے بھی اگر جائیں تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ پیش نظر رہنا چاہیے. یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں کہ آپ کہیں کہ جی دنیا زمانہ خراب ہے تو لہٰذا ہماری بچیاں تعلیم حاصل نہ کریں، کالج نہ جائیں، یونیورسٹی نہ جائیں.
آپ ان اوباشوں کا علاج کریں نا جو معاشرے میں بچیوں کو ہراساں کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں. در حقیقت آپ ان کو پکڑیں نا، بجائے اس کے کہ آپ بچیوں کا راستہ بند کر دیں، ان کو تعلیم کی طرف نہ جانے دیں، گھر سے نہ نکلنے دیں. آپ ایک بات دیکھیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہماری بیوی یعنی ہمارے گھر جب بچے کی پیدائش ہو تو وہ جو گائنیکولوجسٹ ہو وہ خاتون ہو. ہاں ہم یہ چاہتے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں، میرے بے شمار دوست ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو پڑھانے کے لیے گھر میں خاتون ٹیچر آئے. ٹھیک ہے، ہم ہر جگہ پر یہ چاہتے ہیں کہ فیمیل ہو، لیکن جب اپنی بچی کو پڑھانا ہو یا ڈاکٹر بنانا ہو یا اس کو ٹیچر بنانا ہو یا لیکچرر بنانا ہو، پھر وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بچیوں کو گھر سے نہ نکالیں. تو جب ہماری بچیاں تعلیم حاصل نہیں کریں گی، ان شعبوں میں آگے نہیں بڑھیں گی، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پھر علاج کے لیے مرد ہی ہوں گے نا پھر. تو لہٰذا اس پر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، نہ یہ کہ ہم بچیوں کا راستہ بند کر دیں اور ان کو گھروں میں بٹھا دیں. نہیں سر، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب یہ حکم تھا کہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، تب بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ان اوباشوں کا علاج کیا جائے، بجائے یہ کہ ان کے ساتھ محرم کی پابندی لگائی جائے. تب تو نہیں کہا گیا. دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں ان اوباشوں کا علاج کیا گیا، اور اتنا سخت علاج کیا گیا کہ پڑھ کر بھی آپ پریشان ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے. جی بالکل صحیح ہے. اچھا بلال صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر میرے بھی سوالات ہیں، لیکن ہمارا جو وقت ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہا. ناظرین، ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. خدا تعالی ہمیں حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.